13 سفر یعنی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی شان۔ سکینہ، سوچئے کہ جو امام پوری دنیا کا سکون ہو، اس کے سکون کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین پوری دنیا کا سکون ہے۔ آپ امام حسین کے غم میں روتے ہیں اور آپ کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے جو حسین کا سکون ہے اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور جناب سکینہ سے متعلق بس 2 جملے کربلا کے میدان کے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ میرے بابا مجھے اپنے چچا چاہیے، پانی نہ چاہیے۔ احساس کیجئے گا انشاءاللہ چھوٹی روایت پڑھنے کے بعد آپ حضرات کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ صاحبان اولاد کو مجمع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہر کسی کے یہاں پہ، آپ سوچئے گا بابا مجھے میرے چچا چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ دوسرا جملہ، اپنے بابا کے گھوڑے سے لپٹنے کے بعد سکینہ کہہ رہی ہے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو گیا ہے صبح سے واپس نہیں آیا۔ آپ نے 2 جملے سن لیے، اب 2 جملے اور سن لیجیے۔ کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں بتاتی کہ جناب سکینہ کے متعلق 2 باتوں کو کلیئر نہیں کرتی ہے، 2 چیزوں کو کلیئر نہیں کرتی جناب سکینہ کے متعلق تاریخ۔ ایک یہ کہ سکینہ کی پیاس کا بجھی، اجرکم اللہ، ایک یہ کہ سکینہ کی پیاس کا بجھی، دوسرا یہ کہ سکینہ کے منہ پہ تماچے کتنے لگے، کے منہ پہ تماچے کتنے لگے۔ بس ایسے سمجھ لیجیے جس طریقے سے میرے مولا حسین کے بدن پر کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پہ یا تیر لگا ہوا نہ ہو یا زخم لگا ہوا نہ ہو، اسی طریقے سے سکینہ کے چہرے پر کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں پہ شمر کا تماچا نہ ہو، نیل کے نشان نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ قافلہ جب کوفے پہنچا اور دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو ابن زیاد دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ سپاہی نے کہا کہ حسین کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو آگے بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے احساس کریے گا آپ حضرات احساس کریں، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اور جناب سکینہ نے اپنا نام لیا نا تو بڑی درد بھری آواز و کیفیت میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ بچی میں دیکھ رہا ہوں جب تو نے اپنا نام لیا تو تیری زبان میں درد تھا، تیری آواز میں درد تھا۔ جناب سکینہ نے کہا کہ وہ درد اس لیے ہے کہ میرا گلا بہت کسکے سے بندھا ہوا ہے، میری آواز نہیں نکل پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا گلا بہت کسکے سے باندھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ابن زیاد نے چند سوال کی جناب سکینہ سے، وہ سن لیجئے انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام ہیں، گریا کریں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے بچی یہ بتا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھا، تو نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھا، کیوں رکھا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا وہ اس لیے کہ میری ماں اور پھوپھی کے بال لمبی ہیں اور انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر لیا، لیکن ہائے میرے بال لمبے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اس کے بعد ظالم کہتا ہے اے بچی یہ بتا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے بہت زیادہ ہونٹ خشک ہیں، تیرے ہونٹ بہت زیادہ خشک ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہ کوئی تاریخ ایسے نہیں جو یہ بتائے جو کلیئر کرے کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے۔ ظالم کہتا ہے ابن زیاد کہتا ہے بچی میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹ بہت زیادہ خشک ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ہاں وہ اس لیے کہ میں نے کب سے پانی نہیں پیا، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا تھا مگر اس کے شانے کٹ گئے۔ اب جو عجیب و غریب جملہ ابن زیاد کا ہے انشاءاللہ آپ حضرات جب سے سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے۔ ابن زیاد اس کے بعد کہتا ہے بچی یہ بتا اچھا اگر آج تیرے بابا حسین زندہ ہوتے تو تجھے کیا کھلاتے؟ اللہ اکبر۔ اگر آج تیرے بابا حسین زندہ ہوتے تو تجھے کیا کھلاتے؟ جناب سکینہ نے کہا اگر آج میرے بابا حسین زندہ ہوتے تو مجھے اپنی گود میں بٹھاتے اور مجھے کھجورے کھلاتے۔
مجھے اپنی گود میں بٹھا دے اور مجھے کھجوریں کھلا دے. ایک مرتبہ جیسی ابن ذات نے جملے کو سنا, ایک مرتبہ ایک تشت جناب سکینہ کے آگے رکھ دیا, اللہ اکبر, اور کہا کہ لوگ کھجوریں کھا لو. ایک مرتبہ جب تشت سے کپڑا ہٹا تو اس میں کھجوریں نہیں تھی بلکہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا. حسین کا کٹا ہوا سر, حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر کو کر کے آگے اپنی آغوش میں لینا چاہا. ابن ذات نے روک دیا, جملہ کا, میں نے سنا ہے تم اہل بیت معجزے کو مانتے ہو, تم آل محمد معجزہ دکھلاتے ہو. میں تب جانتا ہوں جب یہ سر حسین خود اٹھ کے تیری آغوش تک آ جائے. اللہ اکبر. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا اور ایک مرتبہ کا بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. اس جملے کا سننا تھا. سر حسین کس سے اٹھا, آغوش سکینہ میں آیا. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بابا کے منہ پر منہ رکھ دیا اور جملہ بیان کرنا شروع کیا. بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے, بابا آپ کے بعد تازیانے مارے گئے, بابا آپ کے بعد چھینی گئی, بابا آپ کے بعد سکینہ نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بس ایک جملہ سن لیجئے گا. ابھی 3-4 دن پہلے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست کو. جب مجھے ایمانداری سے بتائیے, جب لفظ آزادی ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا ہمیں سکینہ کی قید یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر. سکینہ کیا کہا کرتی تھی؟ پھوپھی جان یہ بتائیے یہ پرندے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہا کرتی یہ اپنے کھا جا رہے ہیں. سکینہ رو کے کہتی تھی پھوپھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اللہ اکبر, ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ لو ادان مظلوم کربلا. بس میں نے رات کی زحمتوں کو تمام کیا. ایک رات وہ آئی کہ جناب سکینہ نے قید خانے میں اپنے بابا کو دیکھا. ایک مرتبہ جب آنکھ کھلی تو بابا نہیں تھے. اب سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا, میرے بابا تو اب یہیں پہ تھے, میرے بابا کو اب یہیں پہ تھے. ارے بیٹی کے باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. میرے بابا تو اب یہیں پہ تھے, میرے بابا تو اب یہیں پہ تھے. ایک مرتبہ سکینہ اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے کہ یزید کی نیند حرام ہو گئی, اور جب اس کی نیند حرام ہوئی تو اس نے چھپانے کے لیے سر حسین کو بھیج دیا. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے, ارے کون سا ایسا انسان ہے کہ اگر اس کی چھوٹی بچی ہو یا چھوٹا بچہ رہے تو اسے چھپانے کے لیے اس کے بابا کا سر بھیجا جائے یا اس کے پاس کھلونے بھیجے جاتے ہیں؟ لیکن سکینہ کے بعد سر حسین کو بھیجا گیا. ارے جب سر حسین آیا, سکینہ نے اپنے بابا کے منہ کا منہ رکھ دیا, رونا شروع کیا. بابا میرے بابا, بابا میرے بابا. ایک وقت وہ آیا, سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی, سکینہ کی آواز بند ہو گئی. امام سجاد اٹھے, اٹھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سکینہ قید خانے میں اس کائنات سے چلی گئی. غسالہ کو بلایا گیا, جو غسل دینے والی ہوتی ہے, جب اسے بلایا اور اس نے کپڑوں کو ہٹایا, ایک مرتبہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ ارے سکینہ کے جسم کی کھال بھی ہٹی. غسالہ کہتی ہے کہ اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں, ایسا نہیں کہا, پر کیوں اس کی کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کی کھال بھی چھٹ رہی ہے؟ کہا وہ اس لیے ارے شمر نے اتنے تازیانے مارے, جسم سے خون نکلا, خون کپڑوں میں بےوس ہوا. اللہ اللہ, سکینہ کے غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. اب امام حسین کے ہاتھوں میں, ہمیں سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ کسی بھائی کو ایسا منظر نہ دکھائے
اس نے شمر کے بہت تازیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. بہرحال